بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان بزنس فورم کے پریزیڈنٹ اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے یہ بہت زبردست ایکسپو منعقد کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے ادارہ نور حق میں پاکستان کی کمپنیاں جو پاکستان بیسڈ کمپنیاں ہیں ان کا ایک بہت اچھا سیمینار کیا تھا، ایک پروگرام کیا تھا جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے، اور وہیں یہ آئیڈیا سامنے آیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی ایکسپو کرنی چاہیے جس میں ہم کراچی کے شہریوں کو بھی انوائٹ کریں اور اس ایکسپو کو ہم غزہ کے شہیدوں کے نام کریں، مزاحمت کاروں کے نام کریں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فوائد جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی ایگزیکیوشن ہوئی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 200 کے قریب اسٹالز موجود ہیں اور 300-350 برانڈز یہاں پر پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی جو اس وقت شہر کراچی میں موجود ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں پاکستان کے دیگر علاقوں سے، خاص طور پر اسلام آباد سے، گجرانوالہ سے ہمارے پاکستان بزنس فورم کے صدور بھی تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر بابر خان صاحب بھی موجود ہیں جو انڈسٹریل لائزننگ کمیٹی جماعت اسلامی کے اس کے کنوینر ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کانسیپٹ اس کا یہ ہے میرا برانڈ پاکستان کا کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ بھی کرنا ہے، اپنی پروڈکٹس کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ پھر اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ وہ کمپلائنس پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہترین طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کوالٹی بھی بہترین ہے، ان کو کوالٹی ایشورنس کا پراپر نظام موجود ہے، یہ اپنی تمام کمپلائنسز کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو چلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مارکیٹنگ اپنی جو ہے وہ اچھے پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانی برانڈز کے ساتھ ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ چونکہ جب انٹرنیشنل برانڈز آتے ہیں تو وہ ان کی انویسٹمنٹ بہت ہیوج ہوتی ہے، ان کی سپورٹ کا سسٹم بہت زبردست ہوتا ہے، تو جب کمپٹیشن میں جاتے ہیں پروڈکٹس کی تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ طاقت سے ہوتے ہیں، سرمایہ کی طاقت سے اور ٹیکنالوجی سے، اور پاکستانی برانڈز اس طرح سے سرمایہ کی طاقت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمارے 26,000 لوگ غزہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم دنیا اپنا رول نہیں پلے کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے، اور دنیا میں جو طاقتور لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی دہشت گردی کو، جبکہ تمام باضمیر انسان چاہے وہ امریکہ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، مسلم دنیا کے ہوں، وہ سب فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو وہ تو شہید ہو رہے ہیں، وہ تو استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ تو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، مسجد اقصی کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے خون کی برکت سے انشاءاللہ بہت سارے جو ہے نا میدان کھل رہے ہیں امت کی ترقی کے آگے بڑھنے کے۔ ہمیں ان تمام برانڈز کو شکر گزار ہونا پڑے گا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے پوری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں، پوری دنیا میں اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ جو کام دیکھیں پروڈکٹ کو سوئچ کرنا جو کنزیومر ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سفر طے کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اپنی پروڈکٹ کو بہت صحیح طریقے سے سیل کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی، تب جا کر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ پہلے اویئرنیس پیدا کریں، پھر اس کے بعد لوگ اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر سوئچ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی مارکیٹنگ کا چند دنوں میں جو ہے وہ بندوبست ہو گیا کہ سب کو اویئرنیس آ گئی، سب تلاش کر رہے ہیں کہ پاکستانی برانڈز کہاں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آلٹرنیٹ ملے تو ہم ایسے برانڈ سے جان چھڑا لیں کہ جو ہمارا خون چوسنے والے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب خود لوگ متلاشی ہیں تو پھر پاکستانی برانڈز کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں، وہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کو نہ صرف اویل کریں بلکہ واقعی اس قابل ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں ہم جس پروڈکٹ کو اب لینے جا رہے ہیں یہ پروڈکٹ کوالٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور کمپلائنسز بھی اس نے پورے کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ اپرچونٹی جو پیدا ہوئی ہے، اس اپرچونٹی کو ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی بنانا ہوگا۔ ہم نے اسی ویژن کے تحت یہ آج ایکسپو بنائی ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے برانڈز ہوں گے،
تو پاکستانی کمپنیوں کے لیے آگے آنے کا بہت موقع موجود ہے. پاکستانی کمپنیاں آگے آئیں گی. پاکستان خود 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. اتنی بڑی انسانوں کی جب مارکیٹ موجود ہوتی ہے تو دنیا کے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں, پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں ایکسپورٹ کرنے کی. ہم اس ایکسپورٹ کو اپنی بہت بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اپنی پروڈکٹس کو پراپر طریقے سے آگے بڑھانا شروع کریں. تو یہ ایکسپو اسی کانسیپٹ کے تحت ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے, پاکستان کی پروڈکٹس کو بہتر کریں گے, پاکستانیوں میں یہ فخر پیدا کریں کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے اور پاکستانی پروڈکٹس خریدنے اور استعمال کرنے میں فخر ہونا چاہیے. بس عرض یہی ہے کہ یہ سب لوگ کوالٹی کے اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹین کریں. الحمدللہ ہمارے پاس ڈیری میں, ہمارے پاس کپڑوں میں, ہمارے پاس آپ جس طرف چلے جائیں اللہ کا شکر ہے کہ کوالٹی پروڈکٹس موجود ہیں. اویئرنیس نہیں ہے. ہماری مارکیٹ میں جب ہم بڑے بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو پلیسمنٹ پراپر نہیں ہوتی. تو میں چاہوں گا کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے سٹورز ہیں, ان کی چینز ہیں, وہ پلیسمنٹ پاکستانی پروڈکٹ کی پراپر کریں. ہاں, میں نہیں کہتا کہ آپ کچرا مال رکھیں, لیکن جو کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں ان کو اہمیت دیں. اس سے پاکستانیت بڑھے گی, اس سے پاکستان کی چیزیں آگے بڑھیں گی. بہت مایوسی ہے, بہت پریشانی ہے. ہم انہی مایوسیوں میں امید کے چراغ جلا رہے ہیں الحمدللہ. مایوس ہو کر گھر بیٹھ جانا, ملک چھوڑ دینا, پاکستان اور ہر وقت جو ہے سب و شتم کرتے رہنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ پاکستان بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے اور یہاں پر یوتھ بہت بڑی تعداد میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے اعتبار سے بھی جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو بھی پورا ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے ظاہر بڑا ڈیفیسٹ ہے. وہ الحمدللہ کراچی یہ اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان کی جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں سے 54% کراچی سے ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے کراچی بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر ہم آئی ٹی سیکٹر میں آگے بڑھیں اور اپنی انڈسٹری کو یوٹیلیٹیز فراہم کریں, ان کو تنگ نہ کریں کہ یہ سرمایہ اٹھا کے شہر سے باہر اور پھر ملک سے باہر لے جائیں. کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں جو چلے گئے یہاں سے حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں, کرپشن کے نتیجے میں. ایک ایک انسپیکٹر آتا ہے ایک ایک فیلڈ کا اور بس اس کو رشوت ہی دیتے رہیں. آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی کام کروانا ہو تو دھکے کھاتے رہیں. یہ تو صنعت کاروں کا حال ہے جن کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہے. تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو صنعتوں کو یوٹیلیٹیز کی فراہمی, پانی کی, بجلی کی, گیس کی, اس کے نرخوں کو صحیح رکھنا تاکہ ہم کمپٹیشن میں آگے آ سکیں. ابھی گیس کا شدید بحران ہے, 200% اضافہ کر دیا, گیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اسی طرح سے پانی کے لیے K4 منصوبہ بن کے ہی نہیں دے رہا. 19 سال ہو گئے, ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. پھر گورنمنٹ کے وہ جو پروجیکٹ ہیں کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ لگے, ریسائکلنگ ہو تو ہمارا پانی کا بہت بڑا کرائسس ختم ہوگا. انڈسٹری کو جب اس طرح سے ملے گا, ریزیڈینشیل ایریا بھی ٹھیک ہوں گے, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹس بھی تیزی سے بننا شروع ہوں گی اور ایکسپورٹ ہوں گی. تو یہ پورا ویژن ہے جماعت اسلامی کا. ہم اس ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے کہ جب کہ قوم 8 فروری کو ایک انتخاب کے عمل میں جا رہی ہے, ان لوگوں کو آپ لائیے کہ جو آپ کے لیے رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پارٹی تو ظاہر وہ خاندان کی ہے مسلم لیگ نون, تو ان کے جو سمدھی صاحب ہیں میاں صاحب کے, وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں انڈسٹری کی گروتھ میں. وہ سب سے بڑا سرخ فیتا بنتے ہیں. وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں کہ آپ کراچی کو اسپیشلی وہ بہت نہ صرف اگنور کرتے ہیں, مارجنلائز کرتے ہیں, یہاں کی انڈسٹری کو نہیں چلنے دیتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کا اول تو کوئی ارینجمنٹ مصنوعی ہونا نہیں چاہیے کہ سب تیار ہو کر آ گئے کہ جناب آئیں اور حکومت کریں, پھر بعد میں پھر بھاگ جائیں گے لندن. یہ نہیں چلے گا. لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انڈسٹری کو گرو کر سکتا ہے, جو اس شہر کے اس ملک کے ایشوز کو ایڈریس کر سکتا ہے, جو مشکل حالات میں امید کے چراغ جلا سکتا ہے, وہ صرف جماعت اسلامی ہے. الحمدللہ کراچی میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کی وہ پوزیشن ہوگی کہ ہمارے بغیر نہ صوبائی حکومت بن سکتی ہے, چل سکتی ہے, نہ وفاقی حکومت بن سکتی ہے اور چل سکتی ہے. اور ہم اس پوزیشن کو فائدہ اٹھا کر اپنے لیے جائیدادیں نہیں بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے نہیں لیں گے, اپنی پارٹی کے لیے نہیں لیں گے. جس طرح لوگ بیچتے رہے اس شہر کو, انشاءاللہ اس پوزیشن کو ہم استعمال کر کے اس شہر کی انڈسٹری کو گرو کریں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, آئی ٹی سیکٹر میں آگے بڑھائیں گے. بہت پوٹینشیل ہے اس سیکٹر میں ایکسپورٹ کرنے کا.
بہت آگے جا سکتے ہیں ہم. تو اس لیے یہ ایک ویژنری پورا کام ہے کہ جو میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ہم نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کراچی کے لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی. میں اپیل بھی کرتا ہوں کراچی کے لوگوں سے, اور ہماری مائیں بہنیں بھی آئیں, اور یہاں پر پروڈکٹس بھی موجود ہیں, فری پلے ایریا بچوں کا, فری پلے ایریا بھی ہے, یہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں, اور جتنی بھی ریونیو جنریٹ ہوگا اس پوری ایکسپو سے انشاءاللہ وہ ہم